الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی جبر ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جدی الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اصحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم صلوات پڑھے محمد اہل بیت سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بیت الحسین جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے اس پاک دربار میں حاضر ہیں، 14 کا خالق اللہ تمام کی دلی حاجات شریعت کے مطابق پوری فرمائے۔ بانیان مجالس کے جتنے بھی دلی حاجات ہیں، جن کی تمنا ہے، مالک اللہ ان کی جوڑیاں بھرے۔ مالک اللہ جتنے بھی اللہ اس فرش عطا پر تشریف فرما ہے، اگر ان میں سے کوئی بیمار رہے اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نورینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا تمام عزاداروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے اپنے دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن سے، پاک کلام سے ایک مشہور آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اس آیت میں خداوند پروردگار کھا رہا ہے قسم، اور قسم تب کھائی جاتی ہے جب اپنی بات کا یقین دلوانا ہو۔ چلے میں جملہ تبدیل کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، خطابت کا کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، مجمع میں سے یقیناً وہ چہرہ ضرور کھل جائے گا جو ذہنی طور پہ میرے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے سجدے کے لیے گرتے ہیں۔ قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ سجدے کے لیے گرتا ہے۔ خدا کھا رہا ہے قسم، اور قسم کھائی جاتی ہے یقین دلوانے کے لیے۔ اب قسم کے ہیں کچھ اصول، ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو سب سے بلند ہو۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو سب سے بلند ہو۔ مثلاً آج تک آپ نے سنا ہو کہ مجھے تیری ٹانگ کی قسم، مجھے تیرے ہاتھ کی قسم، کوئی قسم نہیں کھاتا، بلکہ اردو ادب کا ایک جملہ ہے مجھے تیرے سر عزیز کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم۔ کس لیے سر کی قسم کھائی؟ کہ جسم میں سب سے زیادہ بلند ہے سر، قسم کھائی جاتی ہے بلند چیز کی۔ یہ ہے پہلا اصول۔ دوسرا اصول، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔ آج جتنا بھی مومنین قسمیں کھائیں، سب سے سخت ترین قسم کھاتا ہے مومن مجھے غازی عباس کی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جلالیوں والا سید ہے، باقی رحم ہے، سارے رحمت کرتے ہیں، لیکن یہ سید کچھ زیادہ جلالی والا ہے، اس لیے اس کی ڈر کے قسم کھائی جاتی ہے کہ مجھے غازی شہنشاہ کی قسم۔ اس کا مطلب پہلا اصول ہے
کہ قسم کھائی جاتی ہے جو چیز بلند ہو، دوسرا اصول ہے قسم کھائی جاتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، تیسرا اصول ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو انسان کے عزیز چیز ہو، جو انسان کو پیاری چیز ہو۔ پہلی دو قسمیں بھی اور تیسرا اصول بھی قسم کا سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ خدا کس قانون کے تحت قسم کھا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے سجدے کے لیے گرتے ہیں، مجھے بتاؤ اس خدا سے بلند تو کوئی چیز ہے کوئی نہیں، اس نے پھر اس کی قسم تو کھائی نہیں۔ پہلا اصول بیکار ہو گیا۔ دوسرا اصول تھا کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، خدا نے ڈر کو خلق کیا ہے، وہ کس سے ڈرے گا؟ دوسرا اصول بھی بے سود ہو گیا۔ تیسرا اصول باقی رہ گیا کہ قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی جو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ کی دہلیز کی قسم ہے، میں زمانے کو یہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں جب مجھے زہرا کی دہلیز اتنی عزیز ہے، اس کے عزادار کتنے عزیز ہوں گے۔ مجھے سیدہ کی دہلیز کی قسم ہے۔ اچھا اب خدا نے ستارے کی قسم نہیں کھائی، قسم کھائی ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ آ کے گرتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اللہ تو نے قرآن کریم میں اتنی قسمیں کھائی ہیں، تو نے ہر چیز کی قسم کھائی ہے، تو نے سورج کی قسم کھائی ہے، تو نے چاند کی قسم کھائی ہے، حتیٰ کہ تجھے اتنا پیار ہے آل محمد کے گھرانے سے کہ تو نے ان کے گھر کے گھوڑوں کی بھاگتے ہوئے قسمیں کھائی ہیں، ان کے سنبوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی ہے، ان کے نتنوں سے بہنے والے پانی کی قسم کھائی ہے۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں ہر چیز کی قسم کھائی ہے، ہر چیز کا خالق تو تھا، تو نے سورج کی قسم بھی کھائی، تو نے چاند کی قسم بھی کھائی، حد ہو گئی تو نے گھوڑوں کے سنبوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم بھی کھائی، لیکن میرے اللہ تو نے ستارے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ صرف اشارہ کیا کہ مجھے اس جگہ کی قسم جہاں ستارہ گرتا ہے، اکیلے ستارے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ عجب نہیں آواز پروردگار ہے، میں 14ویں صدی کے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ لوگ کہیں گے کہ نبی کے صحابی ستاروں کی مانند ہے، نبی کے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی رہنمائی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میں اللہ قرآن میں ستارے کی قسم کھاتا، یہ مسلمان کہتے ہیں نبی کے صحابیوں کی قسم کھا رہا ہے، میں نے ستارے کی قسم نہیں کھائی بلکہ اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں آگے ستارہ گرتا ہے، اور زمانے والوں کو بتایا ہے، اور زمانے والا یاد رکھنا ستارہ بھی وہی رہنمائی کے قابل ہوتا ہے جو فاطمہ کی دہلیز میں جھکتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، خدا کہہ رہا مجھے قسم ہے آپ سلامت رہے اس جگہ کی جہاں آ کے ستارہ جھکتا ہے۔ اب خیال رکھنا صحابی وہی قابل اعتماد ہوگا جو سیدہ کی دہلیز پہ آ کے سر جھکاتا ہوگا، جو فاطمہ کی دہلیز پہ آ کے احترام سے کھڑا ہوتا ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب خدا نے قسم کھائی ہے دہلیز سیدہ کی، اور یہ عام دہلیز نہیں ہے۔ چلیں جملہ آپ مومنین بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ یہ عام دہلیز تو ہے ہی نہیں، عرش پروردگار سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، سارے ہاتھ اٹھ نہیں سکے، میں دلیل کے ساتھ بات کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ عرش پروردگار سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ چند چہرے ہیں جو دلیل طلب کر رہے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ دہلیز سیدہ پہ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، جناب فضا بیٹھتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ عرش پروردگار پہ کون رہتا ہے؟ اسرائیل رہتا ہے، جبرائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے۔ اب مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں مسلمان لا کے دکھائے کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے جنت کی سیر کروائیے، کبھی فضا نے کہا مجھے عرش اول پہ لے کے جائیے، کبھی مقداد نے کہا مجھے عرش دوم پہ لے کے جائیے۔ یہاں والے وہاں جانے کی بات نہیں کرتے، وہاں والے کبھی اسیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے یہاں آ کے جھکتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہاں والے وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے، وہاں والے یہاں آ کر جھکنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اس دہلیز پہ آ کے وہ فرشتے سر جھکانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کون آیا تھا اس دہلیز پہ؟ قرآن کہتا ہے کہ اس دہلیز پہ ایک آیا تھا جو تھا سید الملائکہ،
لیکن اس دہلیز پہ آیا، کہتا میں یتیم ہوں۔ پہلے دن اس نے صدا دی میں یتیم ہوں۔ آواز سیدہ آئی، یہ آیا ہے یتیم ہے بھوکا، جاؤ جناب فضہ جا یہ روٹیاں اٹھا کے اسے دے کے آ۔ کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ بھوک اسے لگتی نہیں تھی، مانگنے کیوں آیا تھا؟ لمحہ فکریہ ہے نا، فرشتہ ہے، بھوک اسے لگتی نہیں، نفس اس کے پاس ہے نہیں، خواہش نفس فرشتہ رکھتا ہی نہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے۔ آخر سیدہ کے دروازے پہ روٹی مانگنے کے لیے آیا کیوں؟ اور خالی روٹی مانگ کے چلا نہیں گیا، روٹی ساتھ لے کے واپس گیا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا 14ویں صدی کے مسلمان کہیں گے فاطمہ سے رزق مانگنا بدعت ہے، علی کے گھرانے سے کھانا مانگنا بدعت ہے۔ میں آج جبریل کے ذریعے سے روٹیاں منگوا کے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، اس دروازے سے رزق مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ پہلے دن جبریل آیا، جبریل نے کہا یتیم ہوں، بی بی کی آواز آئی لے فضہ میری روٹی لے کے جا، اسے دروازے پہ دے کے آ۔ فضہ نے روٹی اٹھائی، پہلے دن دروازے پہ لے کے جانے لگی تھی، یا بادشاہی کی آواز آئی بہن فضہ میری بھی روٹی لے کے جانا۔ حسن حسین کی آواز آئی اماں فضہ ہماری بھی روٹی لے کے جانا۔ 4 ہستیوں نے روٹیاں دی، 4۔ اب سیدوں کی کنیز تھی، حسنین کی ماں تھی، کتنی معرفت کی مالک تھی، اس نے بھی 4 روٹیاں نہیں دیں، اس نے 5ویں روٹی اپنے نیچے رکھی، 4 اوپر رکھی، 5 روٹیاں لے جا کے جبرائیل کو دی۔ تاریخ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، تفسیر کہتی ہے، پہلے دن فرشتہ آیا 5 روٹیاں لے کے چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا صدا تبدیل کر کے کہتا ہے میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، دوسرے دن پھر 5 روٹیاں اسی روٹین کے ساتھ، تیسرے دن پھر فرشتہ آیا، پھر 5 روٹیاں لے کے چلا گیا۔ جب تیسرے دن 5 روٹیاں لے کے چلا گیا، 3 دنوں میں روٹیاں چلے گی سیدوں کے گھر کی 15۔ اللہ نے فوراً جبرائیل سے کہا جا جا کے سیدوں کو انعام دے گیا کہ تم نے 15 روٹیاں دی تھی، میں قرآن کی 30 آیتیں دیتا ہوں، تم نے 15 روٹیاں دی تھی، میں سورہ دہر کی 30 آیتیں دیتا ہوں۔ 30 آیتیں لے کے جبریل محمد کی دہلیز پہ آیا، اب مجھے بول کے بتاؤ سیدوں نے روٹیاں دی تھی 15، آیتیں آئیں 30، اس کا مطلب ہے کہ سیدوں کے گھر کی 1 روٹی کا وزن ہے قرآن کی 2 آیتیں، قرآن کی 2 آیتیں ہوں، سیدوں کے گھر کی روٹی 1 کا وزن ہے۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کے دامن میں کہیں لے جا کے علی کی دہلیز میں سجدہ کرواؤں، علی کے گھر کی پکی ہوئی روٹی 1 ہو تو اس کا وزن ہے قرآن کی 2 آیتیں۔ مصر کا بازار تھا، اللہ کا نبی یوسف بکنے کے لیے تیار کھڑا تھا، ایک پلڑے میں مصر کا خزانہ تھا، دوسرے پلڑے میں یوسف تھا، لیکن یوسف کا پلڑا پھر بھی زمین سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ جناب یوسف کی آوازیں لاؤ کاغذ اور قلم، لاؤ کاغذ اور قلم، تھے کافر لیکن جانتے تھے نبی مانگ رہا ہے، انہوں نے کاغذ اور قلم لا کے دیا۔ جناب یوسف نے ہاتھ سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے قرآن کی 1 آیت۔ انہوں نے وہ آیت لے جا کے دوسرے پلڑے میں رکھی، تاریخ کہہ دیا یوسف کا پلڑا زمین سے اٹھ گیا، یوسف کا پلڑا زمین سے اٹھ گیا۔ پھر آپ سارے لوگ فیصلہ کر کے بتائیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی یوسف کا وزن ہے قرآن کی 1 آیت، فاطمہ کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کا وزن ہے قرآن کی 2 آیتیں۔ اور مسلمان گھر میں بستر پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا، جس فاطمہ کے گھر کی روٹی کا برابری اللہ کا یوسف نبی نہیں کر سکتا، اس گھر کے مالکوں کے مقابلے مکے کے کمی کیسے کر سکتے؟ جس گھر کی روٹی کا مقابلہ یوسف نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اس گھر کی سرداروں کے مقابلے مکے کے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے میں نے یہاں تک جملہ پڑھا، اب اگلا جملہ نہ پڑھوں تو پھر میں غاصب ہوں۔ جملہ آ گیا، جملہ دے کے جانے لگا اہل معرفت لوگوں کے لیے کہ سیدوں کے گھر سے 3 دنوں میں روٹیاں گئی تھی 15۔ ان 15 میں سے کتنی روٹیاں تھی جناب سیدہ کی؟ 3 روٹیاں فاطمہ کی، 3 روٹیاں علی شہنشاہ کی، 3 روٹیاں حسن کی، 3 روٹیاں حسین کی، اور 3 ہی روٹیاں گئی ہیں فضہ کی۔ اور اللہ نے سورہ طہر میں اعلان کیا ہے کہ میں نے ان روٹیوں کے بدلے میں
سیدوں کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سید جنت کے مالک بنے ان 15 روٹیوں کی وجہ سے، اور ان 15 روٹیوں میں 3 روٹیاں فاطمہ کی، 3 ہی روٹیاں فضہ کی۔ پھر جملہ کہنے کا حق حاصل ہے، جتنی جنت کی مالک فاطمہ ہے اتنی جنت کی مالک حسنین کی کلیل ہے۔ جتنی فاطمہ مالک ہے اتنی ہی مالک جناب فضہ ہے، اتنی ہی۔ چلیں چہرے پریشان ہیں، میں نے دعویٰ کیا، میں پھر دلیل دیتا ہوں۔ حسنین ہے عادل امام، حسین ہے عادل امام۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حسین ایک ماں کو جنت کا مالک بنائے۔ حسین فاطمہ کو بھی ماں کہتا تھا، حسین جناب فضہ کو بھی ماں کہتے تھے۔ حسین نے جیسا جناب سیدہ کو جنت کا مالک بنایا ویسے جناب فضہ کو بھی جنت کا مالک بنایا۔ یہ بی بی کی عظمت تھی، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن آپ کی توجہ اس طرف ہوگی تو میں آپ یہی پڑھتا ہوں کہ اس بی بی کے فضائل ہی کچھ اس طرح سے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کتابوں میں آج بھی اس بی بی کے کچھ مفاخرے لکھے ہوئے ہیں، اس بی بی کی کچھ گفتگو لکھی ہوئی ہے۔ جناب کوئی جناب سلمان کے ساتھ ہے، کوئی جناب قمر کے ساتھ ہے، علی کے چاہنے والوں کے ساتھ جب یہ بی بی گفتگو کرتی ہے تو وہ گفتگو آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن سیدوں کے دروازے پہ جناب قمر نے آ کے دستک دی، اندر سے سیدوں کی کنیز آئی، بی بی کی آواز آئی کون ہے؟ کہنے لگا میں قمر ہوں۔ بی بی کہتی کیوں آیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی علی بادشاہ کہاں؟ کتاب کے جملے نہ ہو آپ کا نہیں 14 کا مجرم ہوں۔ آواز آئی اے نا علی، علی کہاں ہے؟ بی بی کی آواز آئی من البروج، علی آسمانوں پہ ہے۔ قمر آپ سلامت رہے، جو سمجھ گئے ممبر کے مصلی سے تمہیں سلام ہے، علی آسمانوں پہ ہیں۔ قمر کانپا، دیکھ کے کہتا بی بی میں حسین کے بابے کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی کی آواز ہے میں بھی حسن کے بابے کی بات کر رہی ہوں۔ بی بی کہاں ہے علی؟ بی بی نے کہا من البروج، آسمانوں پہ ہیں۔ بی بی آسمان پہ علی کیا کر رہے ہیں؟ بی بی کی آواز ہے کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کی زندگی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کی موت کا حکم دے رہے ہیں۔ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا تاریخ کہتی ہے قمر علی کی دہلیز سے چلتا ہوا مدینے سے باہر آ رہا تھا۔ یا سامنے علی شہنشاہ کو آتے دیکھا، علی کے کندھے پہ تھا بیلچہ۔ علی کو دیکھ کہتا یا علی تیری دہلیز میں گیا تھا، فضہ سے پوچھا تھا علی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ علی آسمانوں پہ ہیں۔ یا علی آپ تو میرے سامنے ہیں۔ علی کی آوازیں ہیں قمر تو نہیں پہچانتا، لے قمر اب ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ قمر کہتا ہے اب جو میں نے آسمان پہ دیکھا، آسمان اول پہ بھی علی تھا، آسمان دوم پہ بھی علی تھا، آسمان سوم پہ بھی علی تھا۔ قمر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا علی کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا، علی کہیں کسی کو رزق دے رہا تھا، علی کہیں کسی کا زندگی کا حکم دے رہا تھا۔ گرتا 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 علی کے قدموں میں گر گیا، دیکھ کے کہنے لگا یا علی اور کچھ نہیں پوچھتا لیکن ہمیں صرف اتنا بتائیں، وہ بھی آپ کے گھر کی کنیز ہے، ہم بھی تیری دہلیز کے نوکر ہیں، لیکن فضہ کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ آپ کب کہاں پہ ہوتے ہیں۔ علی کی آوازیں قمر زندگی میں فضہ کا مقابلہ نہ کرنا، فضہ اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ عرش میں کھلتا ہے۔ یہ اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ ایک اور مفاخرہ اس بی بی کا کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب سلمان محمدی ایک دن دہلیز سیدہ پہ آ گیا۔ دہلیز سیدہ پہ سلمان کا آنا تھا یا اندر سے جناب فضہ آئی۔ سلمان کے بعد فضہ تو بھی سیدوں کی نوکرانی ہے، میں بھی سیدوں کا نوکر ہوں، جیسے یہاں ان کی خدمت کرتے ہیں نا ویسے ہی جنت میں بھی ان کی خدمت کریں گے۔ بی بی دیکھ کے کہتی سلمان کیا کہا تو نے جنت میں خدمت کریں گے؟ ہاں بی بی جیسے دنیا میں یہاں اس دہلیز پہ ان کی خدمت کرتے ہیں ویسے وہاں جنت میں بھی ان کی خدمت کریں گے۔ مسکرا کے سیدوں کی کنیز کہتی ہے سلمان تو نے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں رہتی ہوں۔ سلمان تو نہیں جانتا اس دہلیز کے باہر مدینہ ہے، اندر جنت ہے۔ اس سے بڑی اور کون سی جنت ہوگی؟ صبح ہوتی ہے میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جو حجاب اللہ ہے، میں حسن اور حسین کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ ہاں سلمان وہ بات اس جنت کی کر رہا ہے تو جا جا کے یاد رکھنا اس جنت میں میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ سلمان دیکھ مسکرا کہتا ساری زندگی کی ہے علی کی نوکری،
آج جا کے علی کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ بادشاہ ساری زندگی کی قیمت صرف اتنی دے دے کہ میں فضہ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ بی بی مسکرا کہتے کس سے جا کے گا؟ علی شہنشاہ سے۔ علی کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا فضہ کہہ رہی تھی میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ مولا ان اٹھنے والے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جا کے علی کو کہہ دینا میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان پریشان ہوا، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، دیکھ کے کہنے لگا ہے فضہ حد ہو گئی، تو مجھ تک رہتی میں برداشت کر لیتا، تو نے کہہ دیا علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی۔ ابھی جاتا ہوں مسجد میں نبی کے پاس، نبی سے جا کے تیری شکایت کرتا ہوں، کون سا عہدہ دے دیا تجھے نبی نے کہ تو کہہ رہی ہے کہ تو علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ بی بی مسکرات کہتی ہے نبی سے جا کے شکایت کرے گا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا فضہ کہہ رہی تھی میں نبی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں نبی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ پسینے میں شرابور سر سے لے کے پاؤں تک سلمان ہانپتا کانپتا مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوا، جب منبر پہ کائنات کی رحمت بیٹھی تھی، محمد مصطفیٰ کی پہلی ندا سلمان کے چہرے پہ پڑی، دیکھ کے کہتے سلمان فضہ سے بحث تو نہیں کر کے آیا ہے؟ سلمان فضہ سے تو بحث نہیں کر کے آیا۔ سلمان کی آواز ہے جی مولا گیا تھا تیری بیٹی کی دہلیز پہ، اندر سے آئی تھی فضہ، میں نے پوچھا تھا کہ جنت میں ان کی خدمت کریں گے یا رسول اللہ، اس نے کہا مجھ سے پہلے، یا رسول اللہ میں برداشت کر جاتا، حد ہو گئی، اس نے کہا علی سے بھی پہلے، یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ گئی، اللہ جانے آپ نے اسے کون سا عہدہ عطا کر دیا ہے۔ اس نے بات کرتے کرتے کہہ دیا کہ وہ نبی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے یوں سلمان کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے دہلیز سیدہ پہ لے کے اندر دہلیز کے جناب فضہ، باہر سلمان، دہلیز پہ کائنات کی رحمت۔ نبی دیکھ کے فرماتے ہیں فضہ کیا کہا تو نے؟ تو علی سے پہلے جنت میں جائے گی، تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی۔ بی بی مسکرا کرتی یا رسول اللہ اپنی طرف سے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کل آپ نے مسجد میں خطبہ دیا تھا، خطبہ بادشاہ حسن نے سنا تھا، حسن نے آ کے ماں کو سنایا تھا، اور آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ میں نہیں کہتی، کل آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ حشر کا میدان ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ساری امتیں اس انتظار میں ہوں گی کہ کب ہمارا نبی آئے اور ہمیں لے کے جنت میں چلا جائے۔ یا رسول اللہ میں نہیں کہتی، آپ نے کہا تھا کہ سارے نبی اس انتظار میں ہوں گے کہ کب کائنات کی رحمت آئے، کب سید الانبیاء آئے، کب خاتم النبیین آئے اور وہ ہمیں لے کے جنت میں چلا جائے۔ یا رسول اللہ میں نہیں کہتی، کل آپ نے کہا تھا کہ میں محمد سارے نبیوں کو لے کے، ساری امتوں کو لے کے دروازہ جنت پہ اس انتظار میں کھڑا ہوں گا کہ کب میری بیٹی فاطمہ آئے، کب وہ آگے لگ کے جنت میں جائے، کب میں اس کے پیچھے جنت میں جاؤں۔ یا رسول اللہ کل آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ ایک نوری سواری پہ سوار ہو کے آئے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے سلمان کو نہیں بتایا اس سواری کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ سلامت یا علیہ السلام، اس سواری کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یا رسول اللہ سلمان کو بتائیں سواری سے پہلے مہاری آگے ہوتا ہے، میں جنت میں جاؤں گی تو پیچھے سب جنت میں آئیں گے، یہ ہے عزادار کا مقام۔ میں جہاں پہ جملہ ختم کر دیتا، لیکن منبر پہ جو بات ذہن میں آ جائے پھر وہ علماء فرماتے ہیں کہ معصومین کی طرف سے ہوتی ہے، لازمی کیا کرے۔ جناب فضہ نے کیا کہا کہ جب میں آؤں گی تو میرے ہاتھ میں ہوگی مہار۔ اب یہاں پہ جتنی کتابیں چاہو کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بنت محمد نے فرمایا تھا کہ میں جنت کے دروازے پہ جا کے رک کے کھڑی ہو جاؤں گی، کائنات کی رحمت کہے گی فاطمہ قدم جنت کے اندر رکھ، جب تک تو اندر نہیں جاتی یہ ساری قومیں پیچھے کھڑی ہیں، یہ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مسکرا کے محمد کی بیٹی فرمائے گی یا رسول اللہ میں تب تک جنت میں جاؤں گی نہیں جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے۔ یہ حسین کے عزادار کا مرتبہ ہے، یہ حسین کے عزادار کی عزت ہے، یہ حسین کے عزادار کا عہدہ ہے۔ لیکن خدا را اپنے عہدے کو پہچانے، خدا را اپنے رتبے کو پہچانے۔ اگر حسین کے عزادار ہے تو پھر تیرے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ اگر حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں تو پھر ماتمی وہی اچھا لگتا ہے جو مسجد سے نکل کے حلقہ ماتم میں آئے، اور نمازی بھی وہی اچھا لگتا ہے جو حلقہ ماتم سے نکل کے مسجد میں جائے۔
اور یہ تفریق ختم کر دیں جی، وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ ماتم کرتا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ مصلی پہ 55 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ 5 منٹ کے لیے حلقہ ماتم میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو حلقہ ماتم میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے مصلی پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نہ نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے جدا ہے، نماز کا نام ہی حسین ہے۔ مصلی پہ آؤ، سارے صلوات پڑھیں مل کے، واہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ مصلی پہ آؤ، مصلی تمہیں بتائے گا کہ حسین کیا ہے، لیکن یہ تقابل چھوڑ دیں کہ حسین بڑا ہے یا نماز بڑی۔ اگر یہ تقابل کریں گے تو پھر ہمیشہ یاد رکھنا فروع اصول سے چھوٹا ہوتا ہے، اصول ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ نماز فروع ہے، حسین اصول ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ابھی تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نماز کائنات کے سب سے بڑے نبی نماز کی حالت میں تھا اور سب سے بڑے رکن سجدے میں تھا، اصول آ کے نماز کے اوپر بیٹھ گیا، تب تک فروع کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ سر اٹھائے جب تک اصول اوپر سے نہ اترے۔ حسین بیٹھا رہا، نماز انتظار میں کھڑی رہی، کب حسین اترے گا۔ تاریخ کہتی ہے حسین سکی نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھے، نبی پہلے سجدے کی تسبیح کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، پہلی تسبیح پڑھتے ہوئے نبی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ حسین میری پشت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی نے دوسری تسبیح کہی، تیسری تسبیح کہی، اب مجبوری تھی، 7 یا 9 تسبیحوں سے زیادہ محمد کہہ نہیں سکتے تھے۔ ادھر آخری تسبیح آئی یا محمد مصطفیٰ نے دل میں سوچا اب حسین اتر گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نبی اپنا سر سجدے سے اٹھا لوں گا۔ محمد مصطفیٰ نے وہی فیصلہ کیا جو ایک اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے تھا۔ حسین اتر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سر سجدے سے میں اٹھا لوں گا، کیونکہ میں سب سے پہلے اس کا رسول ہوں، اس کا نانا بعد میں ہوں، اس کا نبی پہلے ہوں، سر سجدے سے میں اٹھا لوں گا۔ اگر حسین نہ اترا، تاریخ کہتی ابھی نبی یہ سوچ رہے تھے کہ آواز توحید آئی، نہ میرا محمد یہ سر نہ اٹھے، نہ میرا محمد یہ سر نہ اٹھے۔ نبی نے سجدے میں پوچھا میرے اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ تیری پشت سے نہ اترے، تیرا ساری نہ اٹھے۔ یہ ہے امام کی عظمت، یہ ہے حجت کا مرتبہ۔ تاریخ کہتی ہے نبی سجدے میں پڑے رہے، حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے رہے، نبی نے تسبیحاں پڑھی، آخر حسین اپنی مرضی سے رسول کی پشت سے اترے۔ مسکراتا ہوا حسین چلا ماں کے حجرے کی طرف، یوں ماں کے حجرے کے سامنے آیا، ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے حسین بیٹا آج بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ حسین مسکرا کہتے اماں میں گیا تھا مسجد میں، نانا پڑھ رہا تھا نماز، میں نانے کی پشت میں بیٹھ گیا، اماں میں خوش کیوں نہ ہوں؟ نانے نے تب تک سر اٹھایا ہی نہیں جب تک میں اترا نہیں۔ رو کے سیدہ دیکھ کے کہتے حسین بیٹا نہ تنگ کیا کر نانے کو، نہ جایا کر نانے کے پاس، تیرا نانا بڑا نازک مزاج ہے۔ حسین کی آواز ہے اماں تو نہ رو، آج نانے نے میری وجہ سے 70 تسبیحاں پڑھی ہے، کل میں 72 سر نہ دوں، مجھے حسین نہ کہنا۔ میں اسی نانے کے دین کی خاطر اماں 72 سار دوں گا۔ نانے نے صرف تسبیحاں پڑھی ہیں، میں ہر تسبیح کے بدلے ایک جوان دوں گا۔ اماں مجھے علی اکبر کا سینہ بھی دینا پڑا میں دوں گا، لیکن تیرے بابے کا دین بچاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا بھی بیٹھے تھے، ایک بزرگ فرما رہے تھے حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، حسین کا محرم بھی ختم نہیں ہوا۔ اس سے بڑا حسین کے لیے قتل ہو جانا آسان تھا، زینب کو ننگے سر شام میں دیکھنا مشکل تھا۔ سیدوں نے زینب کی چادر بھی لگی تو اللہ بچوایا، ہر چیز دی اللہ کی توحید کی خاطر کہ اللہ کا دین بچ جائے، اللہ کی وحدانیت بچ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا زیادہ نہیں، بس جو 2 یا 4 جملے آپ کے سامنے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بڑا مارا ہے سیدوں کو مسلمانوں نے۔ مقدمین علماء کہتے تھے اتنا کسی امت نے اپنے نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا نبی کی امت نے نبی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ کتنا مارا ہے؟ میرا دل ہے میں اس آقازادی کے 2 جملے پڑھوں جو حسین کے سینے کا تعویذ تھی۔ کتنا مارا ہے مسلمانوں نے۔ تاریخ کہتی ہے شام کا بازار تھا،
شام کی عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھیں اپنے ہاتھوں میں اجر رسالت کا سامان لے کے. ہر ایک لعین عورت ہر ایک کو پتھر مار رہی تھی، لیکن ایک ملونہ تھی، اس کے ہاتھ میں پتھر ضرور پکڑا ہوا تھا لیکن وہ پتھر مار نہیں رہی تھی. ساتھ کھڑی عورت نے پوچھا تیرے ہاتھ میں پتھر ہے مارتی کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھ کے کہتی میں نے کسی اور کو پتھر نہیں مارنا، وہ جو حسین کی 4 سال کی بیٹی آ رہی ہے نا، میں نے اس کو پتھر مارنا. ادھر حسین کی بیٹی اس کے مکان کی چھت کے نیچے آئی. جب زینب عالیہ نے یہ آواز سنی دوڑتی ہوئی سکینہ کے اوپر آگے گری. اس ملونہ نے پتھر چھوڑا، پتھر علی کی بیٹی کے سر پہ لگا. رو کبھی سجاد باپے سے کہے پڑھ قرآن. اب نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے. اب مجھے بازار عبور کرنا ہے. بازار عبور کیا، آ گئی شام کے بازار دربار میں. یوں کہوں جس دربار میں علی کے بیٹوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس نجس ماحول میں علی کی بیٹیاں آ گئیں. یوں دیوار کے ساتھ سیدوں کا قافلہ. یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے شمر مجھے بتا کہاں ہے حسین کے سینے کا تعویذ، کہاں ہے حسین جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا؟ یہ ملعون دیکھ کے کہتا ہے وہ جو سب سے چھوٹی ہے نا، یہ ہے حسین کی بیٹی. اب اللہ جانے مجبوری کون سی تھی، میں تو پردے کے ساتھ ہی پڑھوں گا کہ ایک ہی رسی تھی جس میں سورہ یاسین بھی قید تھی، اسی رسی میں سورہ کوثر بھی قید تھی. لیکن مجبوری کوئی ایسی تھی، یاسین اپنا سر سیدھا کرتی تھی، کوثر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے. یہ ملعون دیکھ کے کہتا بچی سامنے آ، مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے. حسین کی 4 سال کی بیٹی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. یہ ملعون کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ یہ میرے بدعات ہیں، اگر آپ میں کوئی سید بیٹھا ہے دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا. یہ ملعون دیکھ کے کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کتاب میں کہتی حسین کی بیٹی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کے کہتا مجھے بتا انہیں کس پہ مان رہ گیا؟ اور ان کا عباس تو مارا گیا، اب یقین کے سہارے پہ نہیں بولتے. یا یہ ملعون شمر جو تخت سے لوہے کا تازیانہ لے کے نیچے اترا. سید الساجدین کے والے اور نہ ملعون ہاتھ نہ لگانا، ہے 4 سال کی لیکن ہے بطول. یہ ملعون دیکھ کے کہتا ہوں قیدی تیری بہن بولتی کیوں نہیں؟ سجاد روک کہتے ہیں ملعون وہ بولتی ہے لیکن اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے اس کی آواز تم تک نہیں جاتی. یہ ملعون کہتا ہے قیدی بہن کی رسیاں کھول. بندے ہاتھوں سے سجاد نے بہن کی رسیاں کھولی. کڑیاں چوم کے کہتی سجاد تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، تو نے اپنی رسیاں کھولنے سے پہلے میری کڑیاں کھول دی. عزادارو یہ ملعون کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ عالیہ دیکھ کے کہتی میرا نام ہے فاطمہ. یہ کہتا اگر تو فاطمہ ہے پھر وہ سکینہ کون ہے؟ بی بی کے والد میں سکینہ ہوں. یہ ملعون کہتا اگر تو سکینہ ہے پھر مجھے بتا تیرا بابا تجھ سے پیار کتنا کرتا تھا؟ عالیہ رو کہتی مدینے کا شہر ہوتا تھا، بابا صبح کی نماز کے لیے جاتا، واپس گھر آتے ہوئے بابا مدینے کی کھجوریں لے کے آتا، بابا اپنے ہاتھ سے مجھے وہ کھجوریں کھلاتا. یہ ملعون کہتا بچی اگر اس دربار میں وہی مدینے کی کھجوریں ملے پہچان لے گی. یوں عالیہ نے سجاد کی طرف دیکھا. سید الساجدین کی آواز بہن اب تیرے امتحان کا وقت ہے، اب ایسے بولنا جیسے دربار میں دادی زہرا بولی تھی. بی بی کہتی ہے ہاں پہچان لوں گی. یہ ملعون کہتا یہ میرے تخت کی سیڑھیوں پہ پڑا ہے تشت، اس میں پڑی ہے مدینے کی کھجوریں. حسین کی بیٹی چلتی چلتی تشت کے قریب آئی، یوں تشت سے کپڑا اٹھایا. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے مدینے کی کھجوریں نہیں فاطمہ زہرا کے بیٹے کی کٹی ہوئی رگوں والا سار نظر آیا. یوں حسین کا سار ہاتھوں پہ اٹھا کر دی بابا آنکھیں کھول کے دیکھ، اور جس کے لیے دور لے کے آیا تھا شمر نے اتارے کیسے؟ حوصلہ. آخری جملہ حضران مظلوم کربلا جیسے بھی تھی مسلمانوں کے دکھوں سے ستائی ہوئی. حسین کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، سیدوں کی قید رہا ہو گئی. میں نے نہیں پڑھا کہ یہ بی بی دنیا سے گئی کیسے، میں نے نہیں پڑھا کہ اس بی بی کو سجاد نے دفنایا کیسے. آخری جملہ سن لینا حضران مظلوم کربلا. سید الساجدین کا جب قافلہ رہا ہوا نا، زینب عالیہ کے والد سجاد ہمیں اس رستے سے لے کے جانا جس رستے پہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے. ہم آخری بار سکینہ سے ملے، اللہ جانے پھر کون ملے گا کون نہیں ملے گا. یوں سیدوں کی سواریاں آ کے شام کے غریب والے
قبرستان میں رکی. تاریخ کیا کیا, پھر علی کی بیٹیوں نے سواریوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. عزاداران مظلوم میں کربلا ہر بی بی اپنی اپنی سواری سے اتری, آگے سکینہ کو ودا کرتی رہی. سید الساجدین آیا, یوں گٹھڑی سے دور نکال کے سکینہ کی قبر پہ رکھے. رات کے سجاد کہتا ہے قبر سے نکل کے دیکھ میں نے تیرے دور لے کے آیا ہوں. قبر ہل گئی, لوگ کہتے دور نہ رکھ, اگر ہو سکے کوئی اصغر کا کرتا میری قبر میں دفنا. سجاد نے بہن کو ودا کیا. آخر میں آئی ہے الموالے کی زوجہ, آخر میں آئی ہے فضل کی ماں. یوں سکینہ کی پائنتی کی طرف آ کے کھڑی ہوئی, رو کے کہتی سید زادیوں آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا, اگر کچھ مانگو تو دو گی. عالیہ کی آوازیں بجائی, تو جو مانگے گی ہم تجھے دے گی. رو کے کہتی پھر ایسا کرو سب بیویاں ایک دفعہ چہرہ دوسری طرف کرو, مجھے اکیلے میں سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. علی کی بیٹیوں نے چہرہ دوسری طرف کیا. یا غازی کی زوجہ نے برقے کے دامن سے غازی کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی پینتی پہ رکھا. رکھ کے کہتی سکینہ قبر سے نکل کے دیکھ, اور چچا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے کہ شام کی زمین میں زلزلہ آیا. زینب عالیہ نے مڑ کے دیکھا اور رو کے کہتی اے ام البنین کی اولاد, اور تمہاری وفا کے صدقے اللہ